بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اولاد کی تربیت، بچے کی تربیت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے، اسپیشلی نوح علیہ السلام کے وہ بعد جو دنیا پھیلی ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک بنی ہوئی ہے، وہاں سے لے کے اب تک، اس سے پہلے بھی ایک کردار جو تھا وہ والدین کا اہم کردار ہوتا تھا بچے کی تربیت کے لیے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ 5-6 سال کا بچہ والدین کے پاس ہی رہتا تھا، وہی دیکھتا تھا، والدین کو دیکھتا تھا، پھر ویسے ہی وہ جو ان کی عادات ہوتی تھیں ان کو اڈاپٹ کرتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے یہ نیا ہی کام چل پڑا ہے کہ جی ڈے کیئر سینٹر میں بچہ بھیج دو، بچوں کے لیے آیا رکھ لو، فلاں کر لو، تو پھر تربیت بھی ویسی ہوگی، کیونکہ وہ باتیں نہیں ہیں جو پہلے دور میں، اور خاص طور پہ والدہ جو چھوٹے بچے کو 2-3 سال 4 سال کے بچے کو پرورش کرتی تھی، اس میں اس کو سکھاتی تھی بیٹھنا اٹھنا کرنا، باتوں باتوں میں سارا کچھ۔ لیکن اب وہ بات تو ہے نہیں کہ جب صبح بچے کو اسکول بھیج دینا یا ڈے کیئر سینٹر میں، شام کو آ کے اس کے ساتھ رہ کے وہ پھر شام کو سونا بھی ہوتا ہے والدین نے، بچے نے پھر شام کو سو جاتا، تو وہ پھر وہ باتیں اب نہیں رہیں۔ لیکن یہ کام آج بھی والدین کا ہی ہے، والدین کو ہی کرنا چاہیے۔ والدین اپنے تربیت دینے کے لیے یہ لوگوں کے سہارے پہ نہ رہے کہ جی فلاں جگہ بھیج دیں، فلاں سکول بھیج دیں، فلاں نہیں، خود تربیت کریں اس کی دینی تعلیم کے بارے میں، جتنی بھی جس کو تعلیم آتی ہے دین کے بارے میں، وہ اپنے بچوں کو منتقل کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ ہم نے بھی اپنا یہی دیکھا ہے کہ ہمیں والدین بتاتے تھے، ہم نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں، لیکن والدین ڈنڈا تو اٹھائے رکھتے تھے نا۔ لیکن یہ زبردستی بھی کچھ کرنے سے بچہ بگڑتا ہے کہ ہر وقت آپ یہ کہیں کہ بچے کو یہ کرو وہ کرو، یوں نہ کرو وہ نہ کرو۔ اس کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے۔ بچوں کو آج 15-20 سال پہلے، 40 سال پہلے بچیوں پہ جو پہلے اتنا اعتماد نہیں کیا جاتا تھا پڑھائی کے سلسلے میں کہ جی بس قرآن مجید پڑھا لیں، محلے میں جو ایک خاتون ہے وہ اس سے پڑھ لیتی تھی بچیاں، اور وہ اس کو ہی بڑا سمجھا جاتا تھا کہ جی اس کو تعلیم آ گئی ہے۔ پھر تھوڑا تھوڑا اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا، گزشتہ 30-40 سال کے دوران پھر لوگوں نے پڑھانا بچیوں کو شروع کیا۔ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ آج کل بچے پہلے آج سے 30-40 سال 50 سال کے بچوں سے بہت زیادہ تیز ہیں، ذہین ہیں، اور نئی ٹیکنالوجی کو 1 منٹ میں سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ میتھ کے حساب ہی بڑے عجیب طریقے سے ہوتا تھا، انگلش یاد کرنے کے طریقے۔ اب جو بچے کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ بڑے جلدی پک کرتا ہے۔ بچیوں کا خاص طور پہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری تھا، اب بھی ہے، چلو اب تو خیر بہت زمانہ ترقی کر گیا ہے۔ تو آج سے 25-30 سال 40 سال پہلے جن بچیوں کے والدین نے اپنے توجہ دی ہے اور ان کو پڑھایا ہے، تو آج کل دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہر اس ماں کا بچے زیادہ پڑھے ہیں، زیادہ ذہین ہیں، جس نے خود تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ میٹرک کر لی، جس نے ایف اے کر لیا، گریجویشن کر لی، ماسٹر کر لیا، تو ان کے بچے زیادہ ذہین ہیں بنسبت جو ان پڑھ مائیں تھیں۔ لیکن ان پڑھ مائیں بھی بڑے اچھے طریقے سے پرورش کرتی تھی، اچھے طریقے سے بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھی، اسکول جانے کے بارے میں فورس کرتی تھی۔ تو آج کل جو سب سے زیادہ زور ہے وہ ہے والدین پہ، خاص طور پہ والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے، وہ بچپن میں رکھے، بڑے ہوں پھر جوان ہوں، ان پہ نظر رکھے۔ جس گھر میں والدہ نے نظر رکھی ہے بچوں پہ، اس گھر کے بچے ماشاءاللہ اپنا مستقبل بنا گئے ہیں، کوئی نہ کوئی فیوچر میں اپنا کام کے لیے اپنے آپ کو وہ اس قابل کر گئے ہیں۔ تو ہمارے جو اولاد کی تربیت کا سلسلہ ہے، جو ہمیں قرآن مجید سے ملا ہے، جو ہمیں بزرگوں سے چلا ہے، باتیں پتہ چلی ہیں،
ہمیں اپنی روایات کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اسی طرح روایات ہیں، کیونکہ اب ایک دم ہی بہت دنیا میں تغیر و تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ اب جو آج کل بہت ہی 2 4 5 سال کے بچے اندازہ لگا لیں، وہ آج سے 30 40 سال 100 سال 50 سال کے 10 سال کے بچے سے زیادہ ذہین ہے جو 2 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے۔ تو اس سلسلے میں والدہ کو، والد کو، سب کو مل کے اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، ان کو دینی تعلیم پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے، باقی دنیاوی تعلیم بھی کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنے، دوسرے بھی ہر طرح کا تعلیم حاصل کریں، تو دین پہ زیادہ زور دینا چاہیے سب۔